اس واقعے کو سنیے گا جو آیات کے اندر واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سورۃ النمل ہے اور آیت کا نمبر 45 ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے نا۔ تو پچھلے پیغمبر کون سے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر ہوا، تو اللہ پاک فرماتا ہے انہی کے ایک بھائی، یعنی انہی کے کام کو آگے لے کے چلنے والے ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، بس یہ اللہ کا پیغام تھا جو انہوں نے اپنی قوم تک پہنچایا۔ کیا پیغام تھا جی؟ کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ پیغام انہیں ملا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، ان کے دو گروہ بن گئے، تب ان کے دو گروہ بن گئے، یختصمون، جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ مومنین کا تھا اور ایک گروہ جو تھا وہ کفار کا تھا، مشرکین کا تھا، بت پرستوں کا تھا۔ قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ کہتے تھے نا کہ آپ کیا کریں، عذاب جلدی لے کے آئیں۔ آپ عذاب لاتے کیوں نہیں ہیں؟ عذاب بپا کر دیں، عذاب کو جاری کر دیں، عذاب کو شروع کر دیں، لے آئیں وہ عذاب جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اس کا جواب پیغمبر یہ دیتے، قال، آپ فرماتے یا قومی، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے تم برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اے میری قوم، کیا جلدی ہے تمہیں؟ برائی کی تمہیں جلدی ہے نیکی کرنے سے بھی پہلے؟ یعنی اللہ پاک کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اس مطالبے سے باز رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے عذاب نہیں مانگا جاتا، اللہ سے اس کا فضل مانگا جاتا ہے۔ عذاب مت مانگو، جب اللہ کے عذاب کا وقت آ جائے گا پھر تمہیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا، وہ خود بخود آ جائے گا۔ عذاب کی دعا کرنے کی تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب نہ مانگو، رب سے مانگنا ہے تو رب کا فضل مانگو، خیر مانگو، کرم مانگو، اللہ کی رحمت مانگو، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ اپنے اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ اللہ سے جو مانگنے والی چیز ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہے، وہ تم مانگتے نہیں ہو۔ معافی مانگو تاکہ تم پر رحم ہو، وہ رحم وہ اپنی رحمت فرما بھی دے گا، کیونکہ جو رب سے رحمت مانگتے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کر بھی دیتا ہے۔ رحمت مانگنے والوں پر وہ رحمت کرتا ہے، لیکن تمہاری عجیب سوچ ہے کہ تم بجائے رحمت مانگنے سے، رحمت مانگنے کے، تم اللہ سے اس کا قہر مانگ رہے ہو، اس کا عذاب مانگ رہے ہو، اللہ سے اس کے شان فضل کو نہیں مانگ رہے، شان عدل کو مانگ رہے ہو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایمان لاؤ، ایمان لا کر اپنے رب سے رحمت مانگو۔ قوم کو جلدی ہے عذاب کی۔ آج یہ مسئلہ قرآن مجید نے جتنے بھی پہلوؤں کو بیان کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی حکمت کا پہلو، کوئی خیر کا پہلو، ہدایت کا پہلو ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی ہدایت کا ایک عظیم پہلو موجود ہے۔ آج بھی ہماری قوم کے اندر یہ بیماری موجود ہے، یہ وبا موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کر، اپنے دکھوں سے، اپنی تکلیفوں سے تنگ آ کے، وباؤں سے تنگ آ کے، بیماریوں سے تنگ آ کے
غربت سے تنگ آ کے ہم کئی بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ادھے نالوں تے چنگا ہے میں ماری جاواں، ادھے نالوں تے چنگا ہے تو میں چک ہی لے، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ یوں لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میرے اوپر موت طاری کر دے، مجھے مار دے، مجھے اٹھا لے، مجھے زیر زمین کر دے۔ یہ لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ مت مانگو، اللہ سے عذاب مت مانگو، اللہ سے موت مت مانگو، یہ دعا نہ کرو کہ ہمارے اوپر موت آ جائے، یہ دعا نہ مانگو کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ تم سیدھی راہ پہ چلو، ایمان لاؤ، جو اللہ کا پیغام میں لے کے آیا ہوں اس پیغام کو قبول کرو، ایمان لا کر اچھے اعمال کرو اور اپنے پچھلے گناہوں کی رب سے معافی طلب کرو۔ مانگنے والی چیز تو معافی ہے، عذاب تو نہیں مانگنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی تکلیفوں سے، اپنے غموں سے، اپنے دکھوں سے تنگ آ کر وہ اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنا سر کچل ڈالتے ہیں گاڑی کے نیچے، اپنا سر کسی گاڑی کے نیچے دے دیتے ہیں، خودکشی کی موت مرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے ہمیں سکون مل جائے گا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کافر قیامت کے دن اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ ایک زندگی اور دے دے۔ اس زندگی کے اندر انہیں جلدی ہے عذاب کی، مگر جب عذاب سامنے ہوگا تو اس وقت جلدی ہوگی، یا اللہ ہمیں زندگی میں پھر بھیج، دنیا میں پھر بھیج، ایک زندگی اور دے۔ اب سمجھ آئی ہے ہمیں کیا کر کے آنا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح وہ جو قوم سمود تھی وہ کہتی تھی کہ پیغمبر آپ لے آئیں نا عذاب، تو پیغمبر منع کرتے، یہ دعا نہ کرو، عذاب نہ مانگو، اللہ کے غضب کو نہ للکارو، اللہ کے قہر کو آواز نہ دو۔ تو قہر کو، اللہ کے قہر کو کبھی بھی للکارنا نہیں چاہیے۔ یہ انتہائی خطرے کی بات ہے، انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ میں عرض کروں گا جتنی پریشانیاں آ جائیں، جتنے غم آ جائیں، جتنی وبائیں ٹوٹ پڑیں، انسان جتنے بڑے سے بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے، اللہ سے خیر کا سوال کرے، پھر بھی اللہ سے کرم کا سوال کرے، پھر بھی مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سراسر مایوسی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کا عذاب مانگنا شروع کر دے، یا اللہ میں تو ہن مار دے، ادھر نالوں چنگا میں مر جاواں، میں قبر وچ ٹر جاواں۔ کئی لوگ ہیں گھبرا کے نا، پریشانیوں سے، اپنے دکھوں سے گھبرا کے وہ کہتے ہیں بھئی میں مر ہی جاواں۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے مانگیں تو یہ مانگیں، یا اللہ عزت والی، سلامتی والی، امن والی، راحت والی، ایمان اور عمل صالح والی ہمیں لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ سے خیر مانگیں۔ کیا مانگیں جی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ دیکھیں نا حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ دیکھیں، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، تم برائی میں جلدی کر رہے ہو، اللہ سے بری بات مانگ رہے ہو۔ اچھی بات مانگنے سے پہلے قبل الحسناتی، حسنہ تو تم نے اللہ سے مانگا نہیں، اچھی بات تو اللہ سے مانگی نہیں۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھی بات تو یہ تھی، اللہ سے اچھی بات مانگو، اللہ سے بھلائی مانگو، اللہ سے خیر مانگو، ہدایت مانگو، عمل صالح کی توفیق مانگو۔ یہ دعائیں کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہمیں مانگنا کیا چاہیے، اللہ سے کون سی چیز مانگی جانی چاہیے۔ کون سی چیز مانگی جانی چاہیے؟ بیماری؟ عذاب نہیں، قہر نہیں، عذاب نہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے۔